حضرت ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا جس کا نام رکنا تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرق تھا اور وادی اسم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنا سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رکنا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وہی شخص ہیں جو ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان میں قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے، اور میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ مجھے بچھاڑ دیں گے؟ آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی اطاعت کرے، میں بھی بتوں کو بلاتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میں ریوڑ سے آپ کو اپنی پسند کی بکری لینے کی اجازت دوں گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، پھر اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکنا نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے بچھاڑا ہے، بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا تھا۔ رکنا نے کہا، آئیں ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں ہرا دیا پھر آپ کو میرے اس ریوڑ سے اپنی پسند کی 10 بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکنا کو پھر ہرا دیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکنا نے کہا، آپ اٹھ جائیں، آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے، اور لات و غرزی نے مجھے رسوا کر دیا اور میرے بتوں نے مجھے رسوا کر دیا۔ آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکنا نے پھر کہا، اگر اب تیسری مرتبہ آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 ایسی بکریاں آپ کو دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی رکنا کو بچھاڑ دیا۔ رکنا نے کہا، آپ نے مجھے نہیں بچھاڑا، آپ کے عزیز اور حکیم رب نے مجھے ہرایا ہے۔ مجھے بتوں نے ایک دفعہ پھر رسوا کر، وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ جو چاہیں پسند کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کی خواہش میں نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا۔ رکنا نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نشانی نہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میری دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکنا نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک بیل کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکنا کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکنا نے کہا، آپ نے مجھے ایک ایسی عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دے کہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟ رکنا نے کہا، ہاں، میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنوں سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکنا، اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا۔ رکنا نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا
کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے بچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مغلوب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکنا کی وادی میں کوئی شخص پھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رکنا سے ہو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دے۔ انہوں نے ہر نشب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ رکنا کی وادی تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رکنا کو بچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اس نے اس کے خلاف میری عنات۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ کو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 7 دفعہ مبارک ہو اس شخص پر جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ان کو 1 دفعہ مبارک کہی اور ہمیں 7 دفعہ مبارک کہی۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ان پر ایمان لائے۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کے طریقے کی دعوت دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔